مذہب پڑھانے، قرآن پاک کی تعلیمات دینے کے لیے وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرف راغب کیا ہوا تھا، اور وہ علم کا سرچشمہ تھے۔ ہمارے خاندان میں دو بہت بڑی لائبریریز ہیں، ایک ہماری لائبریری ہے، ایک سید رمضان شاہ صاحب گردیزی ہیں، ان کی لائبریری ہے۔ ہماری لائبریری جو ہے وہ میرے پردادا کے والد سید مراد شاہ گردیزی، جو ریاست بہاولپور میں چیف جج تھے اور نیٹو ایجنٹ تھے، انہوں نے وہ لائبریری شروع کی، اور انہوں نے یہ قلمی کتب خریدنی اور اکٹھی کرنی شروع کی، اور اللہ کے فضل سے اس وقت ہمارا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ ان کی ڈائری ہمارے پاس موجود ہے، جہاں انہوں نے اپنی جو بھی کتاب لی اس میں ذکر کیا، اس کا ہدیہ لکھا ہوا۔ ان کے اکٹھی کی ہوئی کتابوں میں شاہ نامہ فردوسی، سکندر نامہ نظامی گنجوی کا جو کہ آذربائیجان کا تھا، جس نے سکندر اعظم ہسٹری پوئٹری فارم میں لکھی ہے، کہ سب سے پرانا مسلمان خاندان ہے، جو ہمارے جد امجد جب آئے تھے محمود غزنی کے فوراً بعد گردیز سے آئے تھے، تو وہ اس کا آج کے جو مسلمان ملتان کے فاؤنڈر ہیں، مسلم ملتان کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے سب سے بزرگوں میں سے، جو ملتان جس کے لیے ہم آپ کو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، تو پہلا ولی جو آیا ہے ملتان میں وہ حضرت شاہ یوسف گردیز ہیں، اور ہمیں امیر تیمور نے بہت بڑی جاگیر دی، پھر اس کے بعد ہمیں مغلوں نے دی، اور میں اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پاس آج بھی وہ مغل فرمان موجود ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ان فرامین، اور ان میں بادشاہوں کے مہر، بادشاہوں کے دستخط، شاہ جہان کے، اورنگزیب کے، وہ اصل ڈاکیومنٹس ہمارے پاس اس وقت محفوظ ہیں، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے آ کر اور سکھوں نے خاص طور پر آ کر ہم سے چھینی ہے جاگیر، ہماری جاگیر جو تھی وہ لاہور تک تھی۔ یہ مقبرہ ایک اونچی چوکور عمارت میں موجود ہے۔ مقبرے کی تعمیر میں صیقل شدہ اینٹیں استعمال کی گئی ہیں، جن پر خوبصورت رنگوں کی پالش بھی کی گئی ہے۔ مقبرے کی چھت پر پتھروں کے کٹاؤ سے آرائشی کام بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ مزار مبارک کی دیواروں پر آرائشی نیلے رنگ کی روغنی اینٹوں پر خوشنما بیل بوٹوں سے نقاشی کی گئی ہے۔ سرہانے قوس نما محراب پر یا حسن یا حسین اور یا فاطمہ تحریر ہے۔ آپ کی مرقد پر سرہانے کے رخ ایک سوراخ بھی ہے۔ اس سوراخ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ کے وصال کے بعد ایک بزرگ ملتان آئے۔ کچھ کا خیال تھا کہ بلخ سے تشریف لائے تھے۔ دور دراز کا سفر طے کر کے جب وہ بزرگ ملتان پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ حضرت شاہ یوسف گردیز کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ بہرحال ان بزرگ کو آپ کے انتقال سے بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے قبر مبارک پر آ کر گریہ فرمایا اور کہا کہ میں تو ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آیا ہوں اور آپ نے پردہ فرما لیا ہے، لیکن میں تو بیت کے بغیر ہرگز واپس نہ جاؤں گا۔ یکایک قبر مبارک کا ایک حصہ شق ہوا اور حضرت شاہ یوسف گردیز کا دست مبارک باہر نکل آیا۔ مطلوب نے چوم کر آنکھوں سے لگایا اور بیعت کر لی۔ روایت ہے کہ آج سے کوئی 300 سال قبل جب دریائے راوی خانقاہ کی مغربی فصیل کے قریب بہتا تھا تو اس کا پانی کسی ایجاد کے ذریعے اس چشمہ کوثر میں پہنچایا جاتا تھا۔ کہ آج سے 1100 سال پہلے اسی طرح کے ایک صوفی اور ایک اللہ کی بزرگ ہستی ہے، ملتان شہر جس کو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، اور جس ہستی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ سب سے پہلے اولیاء اکرام تھے جو اس خطے میں آئے۔ اور جب ہم حضرت شاہ یوسف گردیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت کے ملتان کے حالات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ملتان اس وقت ایک بدامنی کا گہوارہ بن چکا تھا، انسان ایک دوسرے کا دشمن ہو چکے تھے، سیاسی ابتری تھی، لوگ اپنے مالی مفادات کے لیے اور مالی آسودگی کے لیے ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت شاہ یوسف گردیز رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ کسی لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں پر آئے؟ اتنی بڑی آبادی کے خطے میں وہ کتنی فوجوں کو لے کر آئے؟ وہ کیا چیز لے کر آئے؟ خالی ہاتھ آئے، صرف ایک پیغام لے کر آئے، اور وہ پیغام تھا محبت کا، وہ پیغام تھا امن کا، اور وہ پیغام تھا انسان سے محبت کرنے کا۔
مزار کے داخلی دروازے پر کاشی کاری سے انتہائی نفیس عربی رسم الخط میں ایک تحریر موجود ہے۔ یہ خانقاہ ذرا اونچی کرسی والے ایک مکان نما وسیع احاطے میں ہے۔ عمارت کے درمیان بغیر گنبد کے حضرت شاہ یوسف گردیز کا مزار ہے۔ اس کی بیرونی دیواریں روغنی، نیلی اور کاشی کاری کی چمکدار ٹائلوں سے مزین ہیں۔ ان دیواروں کے سوراخوں سے کبوتروں کی غٹرغوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں جو غول کے غول خانقاہ کے صحن میں آرام سے مٹر گشت کرتے رہتے ہیں۔ شہنشاہ ہند سلیم شاہ سوری نے خانقاہ میں موجود مقابر کی مرمت و توسیع کرائی اور یہ مسجد بھی بنوائی۔ مسجد میں علم، نقش پائے حضرت علی، کشتی نوح کی زیارات کے علاوہ تسبیح و دستار مبارک حضرت شاہ یوسف گردیز موجود ہیں، جن کی خاص موقعوں پر زیارت کرائی جاتی ہے۔ شہاب الدین غوری نے آ کے اس پہ کاشی کی اینٹیں چڑھوائی۔ اس کے بعد رضیہ سلطانہ، یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں، یہ 1924 کا جو گیزٹیئر ہے ملتان ڈسٹرکٹ کا، اس میں بھی یہ ذکر ہے۔ رضیہ سلطانہ کے زمانے میں کرامتہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ رضیہ سلطانہ کے والد التمش پہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا تھا دہلی میں، تو وہ بچ گیا اس حملے میں اور اس نے وہاں کرامتہ کو قتل و غارت کی ان کی۔ پھر رضیہ سلطانہ جب حاکم ہوئی تو 1236 میں بھی جب وہ آئی تو اس نے بھی کچھ تعمیرات مختلف یہاں آ کے کروائیں، جن کا ذکر گیزٹیئر میں 1924 کے ملتان ڈسٹرکٹ گیزٹیئر میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں سلیم شاہ سوری کا زمانہ آیا، جبکہ ہمایوں یہاں سے چلا گیا شکست کھا کے شیر شاہ سوری سے۔ یہ 1535 کی بات ہے، جبکہ وہ شیر شاہ سوری ہمایوں بادشاہ جو تھا بابر کے اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد 1530 سے لے کے 1540 تک یہاں حکومت کی۔ 40 میں اس نے شکست کھائی اور 40 میں شیر شاہ سوری آ گیا۔ 40 سے 45 تک اس نے حکومت کی، 45 میں وہ مر گیا۔ سو پھر 45 میں سلیم شاہ سوری یہاں آ کے حاکم ہوا، تو اس نے اس شاہ گردیز کا جو آج کل کمپاؤنڈ ہے اس کے ارد گرد دیوار بنائی اور مسجد بنوائی، جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ شیخ عبدالصمد جو آپ کے خاص مریدوں میں سے تھے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بغرض زیارت آپ کے حجرہ اقدس کی طرف گیا
تو دروازہ اندر سے بند پایا۔ میں کچھ دیر کے لیے